حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دنیا کی بدترین قوم تھی۔ آپ 950 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، مگر چند غربا اور مساکین کے علاوہ آپ پر کوئی ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی قوم سے فرمایا کرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرے، احساس اور عمل قائم رکھے، رنگ نسل اور ذات کے نام پہ کسی کو تکلیف نہ دیا کرو۔ تو قوم آپ کا مذاق اڑایا کرتی، اتنے پتھر مارتے کہ آپ کا بدن زخموں سے چور چور ہو جاتا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے، لوگ آپ کو مردہ سمجھ کے کسی ویرانے میں پھینک دیتے، مگر آپ سے حد یاب ہو کر پھر سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر چکے۔ اللہ نے اپنے نبی جناب نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نبی، ایک بڑی کشتی تیار کرو اور اس میں ان لوگوں کو شامل کرو جو آپ پہ ایمان لائے ہیں۔ جب جناب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو لوگ ہر روز آپ کے پاس آتے، آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تو پاگل ہے، نہ یہاں کوئی دریا ہے نہ سمندر، پھر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ جناب نوح علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے صبر کرتے رہے۔ بالآخر ایک بڑی وسیع و عریض کشتی تیار ہوئی۔ اس کشتی کے الگ الگ 3 درجات بنائے گئے، سب سے نچلے حصے میں جانور، درمیان والے حصے میں انسان اور سب سے اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ اللہ نے اپنے نبی جناب نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ کشتی میں سوار کرنا شروع کرو، ان قریب تندور سے پانی آئے گا اور پوری دنیا ڈبو دے گا۔ لوگ دور دور سے آتے دیکھتے مگر مذاق بنا کر چلے جاتے کہ اس تھوڑے سے پانی سے دنیا کیسے ڈوبے گی؟ جناب نوح علیہ السلام نے آخری حجت تمام کرنے کے لیے فرمایا، آؤ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے۔ تو لوگ آپ پر ہنسنے لگے۔ بالآخر چند ایمان لانے والے اور سب جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا شامل ہو گیا۔ تندور سے نکلا ہوا پانی دن بہ دن بڑھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب گھر ڈوب گئے۔ اوپر سے تیز بارش بھی ہو رہی تھی۔ یہ کافر سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا طوفان ہے، وہ بلند پہاڑوں کی طرف دوڑنے لگے۔ ان کافروں میں جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان اور اس کی ماں بھی تھی۔ جب جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو دور سے فرمایا، اے کنان، اس نجات کی کشتی میں آ جاؤ۔ تو کنان اور اس کی ماں بولی کہ تھوڑی ہی دیر میں اس بلند و بالا پہاڑ پہ پہنچ جائے گے، یہ پانی وہاں ہرگز نہیں آئے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی درخت نظر آتا، صرف وہی بچے جو اللہ کے نبی کے ساتھ نجات کی کشتی میں سوار تھے۔ یہ پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ بالآخر 40 دن کے بعد بارش رکی۔ دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں واقع ایک پہاڑ کی چوٹی جس کا نام جوتی ہے، جس کی بلندی 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے، یہ کشتی اس چوٹی سے ٹکرائی اور وہاں ٹھہر گئی۔ یہ دن 10 محرم بروز جمعہ تھا۔ تب جناب نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ وہ دیکھ کے آئے کہ پانی خشک ہوا کہ نہیں۔ تو کبوتر گیا اور ایک شاخ زیتون کی اٹھا لایا جو کہ پانی خشک ہونے کی علامت تھی۔ تب اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ ماہ آپ اور کشتی سوار اس چوٹی پہ ٹھہرے۔ جب پانی خشک ہوا تو اللہ کے نبی نے تمام جانوروں اور انسانوں کو آزاد کر دیا۔